are Pakistan. Thank you, Malaika. And they say nations are not built by the bricks, but by brave hearts, and by those who dare to dream, and those who dare to commit to act. Up next, we invite a voice of passion and purpose, Abu Talha Chishti from University of Lahore, Debating Society, to share his reflections with us. کبھی کبھی کچھ ایسے دن آتے ہیں جو تاریخ کے صفوں پر نہیں بلکہ پورے وجود میں نقش ہو جاتے ہیں. ان کی خوشبو، ان کی چیخیں، ان کی امیدیں سب محسوس ہوتی ہیں. 14 اگست کا دن، یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ سینے پہ چلتی ہوئی اس لکیر کی کہانی ہے جسے ہم نے سرحد کہا، جس نے دوستوں کو اجنبی اور پڑوسیوں کو دشمن بنا دیا. جس دن عورتیں اپنے زیورات نہیں اپنے خاندان کی لاشیں اٹھا کر لائیں. جس دن بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سرحد پار کی تو اس کی پشت پر آباء و اجداد کی قبریں تھیں. جس دن بچے یا تو اپنی ماں کی گود میں سوئے رہے یا لٹے ہوئے قافلوں میں بچھڑ گئے. جس دن ماں نے اپنے دوپٹوں میں قرآن لپیٹے تو ان میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ آتش زدہ گھروں کی راکھ تھی. اسی وحشت، اسی اندھیرے، اسی نفرت میں ایک روشنی تھی زیباکار، ایک امید، ایک نعرہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہی نعرہ ہمیں کھینچ لایا اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے پاکستان کہا. اسی وقت سب کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، جنت عرش بری تیرے دیدار میں ہے، لذت دیدار وطن. تیری مٹی میں بھی کھلتے ہیں شگوفے دل کے، تیرے گلزار بھی کہلاتے ہیں گلزار وطن. تیرے گلزار بھی کہلاتے ہیں گلزار وطن. اسی وقت آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے علم کے چراغ بجھا دیے، عدل کے ترازو جھکا دیے، طاقتور کو مزید طاقتور اور غریب کو مزید غریب بنا دیا. زیوکار کھیت اگتے رہے مگر کسان بھوکا رہا، فیکٹریاں چلتی رہیں مگر مزدور کا چولہا نہ جل سکا. وہ کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہونے والی زینب ان درندہ صرف حیوانوں کی حیوانیت کا شکار بنی. ہم چپ رہے. ایبٹآباد میں امبرین کو گاڑی سے باندھ کر جلایا گیا. ہم چپ رہے. ان بھیڑیوں نے آمریت کے دور میں کتے کے گلے میں لالٹین ڈال کر مادر ملت فاطمہ جناح کو زندہ درگور کیا. ہم چپ رہے. لیکن ذی وقار وہ صبح کبھی تو آئے گی جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاپ گھروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے، منحوس سماجی ڈھانچوں میں جب ظلم نہ پالے جائیں گے، جب ہاتھ نہ کاٹے جائیں گے، جب سر نہ اچھالے جائیں گے، جیلوں کے بنا جب
دنیا کی سرکار چلائی جائے گی وہ صبح ہمیں سے آئے گی اور پھر University of Lahore Debating Society to come forward and encourage us with her work dedicated to the dignity of Pakistan. سیاہ رات میں سب سکھ کو جنم دیا تھا صدریالی وقار. وہ سب سکھ جو سرخ کہکہوں کے سائے میں سفید کفنوں میں لپیٹی گئی، جو شب قدر کی طویل راتوں میں گمشدہ ستاروں کی پیشانی پر چاند بن کر جھلملاتی رہی، اور جو قافلہ ہجرت کی ٹوٹی ریڑھیوں پر لٹکتی لاشوں کو نظریہ پاکستان کے نعرے سناتی رہی. آغاز سفر میں اقبال کے خواب کو تعبیر کا جامع پہنا کر ملت اسلامیہ کی دلیلیں اٹھائے لاہور کی سڑکوں سے دلی کی تاریک گلیوں تک گزرتے ہوئے کوہ سلیمان کی جھریوں میں چھپی سسکیوں کو چپ کروا کر کوئٹہ کے نواب معروف خان بلوچ کے بیٹے کی لاش کو پاکستان کے تاریخی سنگھاسن پر خاک نشین کرتے ہوئے شہیدوں کے قبرستان کو حیات نو کا گلستان بناتے گئے، مگر صدریالی وقار وقت کے تیز پہیوں پر سفر کرتا وہی گلستان آج موسم بہار میں اپنی سرخی بحال کرتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ خواب کی تعبیر تھی تو پاکستانیت تعبیر کرتا پنجاب نصاب میں لٹتی زینب کیوں لکھتا ہے، اور عدالتوں کے ستونوں پر وکیلوں کی دلیلوں کو رد کیوں کرتا ہے. اگر یہ خواب کی تعبیر تھی تو سندھ کو وڈیروں کی سیاست اور بلوچستان کو سرداروں کی بندوقوں کے رہو کرم پر کیوں چھوڑتا ہے. اگر یہ خواب تھا تو تعبیر بتانے والی صدا خیبر پختونخوا کے پہاڑوں کو دھماکوں کے دھوؤں میں کیوں لپیٹتی ہے کہ صدریالی وقار لٹ گئے مصر کا بازار لگانے والے، سو گئے خواب کی تعبیر بتانے والے. ایسا ہوتا ہے سیاست کا بھیانک چہرہ، لاش اٹھاتے ہیں وہی لاش گرانے والے. اپنی مرضی سے جو ایک پھول کھلا سکتے نہیں، آ گئے سب کو ہر ایک باغ دکھانے والے. سہما سہما سا نظر آتا ہے بوڑھا برگد، اب پرندے ہیں کہاں شور مچانے والے، اب پرندے ہیں کہاں شور مچانے والے. انسانی عظمتوں کے مینار انسانوں کی کاوشوں پر بنتے ہیں صدریالی وقار، اور اگر یہ کاوشیں انسانیت کی شکستہ قدموں کی چاپ نہ سن سکے تو یہی مینار غلامی کے ایوانوں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور انگریزوں کے چمکتے بوٹوں تلے کچلی آزادی کو سیلز کا تمغہ پہنانے سے لے کر قائد کو تصویر اور اقبال کو مضمون بنانے تک، قاضی کے لفظوں کو شہادت کا درجہ دینے سے لے کر ملکی چوکوں کو خواتین کے لیے خوف کا استعارہ بنانے تک، قائد کے ریاستی جنازے کو ذاتی موت بنانے سے لے کر شہیدوں کی پتیوں کو نقشے میں جوڑ کر ڈھالے گئے پاکستان کو فقط زمینداروں کی جاگیر اور وزیروں کا کلب بنانے تک، حقیر بستی کے ہم مکینوں میں رسم کیسی رواج کیسا، جہاں فاقے سے جا لبوں پر غریب بیٹی کا درد کیسا، کہیں پہ ڈھونڈے سے مل سکے تو ضرور دیکھو
with hearts full of love for our beloved homeland, we move toward the most soulful part of our event, poetry. To express the spirit of words, I like to warmly invite Mr. Awais Bukhari to come forward and grace us with his poetry on Pakistan. Sir, the stage is yours. Let your words echo the passion of our nation. غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر۔ کوئی جینے کی خواہش دوبارہ کرے، کوئی ان دنوں کو گزارا کرے، ایک زمینی خداؤں کا مارا ہوا عرش والے خدا کو پکارا کرے، کوئی بوسیدہ جھونپڑ میں بیوہ کوئی چند یتیموں کا صدقہ اتارا کرے، ایک بوڑھی طوائف سسکتی رہے اور دلالوں کے تانے گوارا کرے، ایک مندر کی چوکھٹ پہ گونگا کوئی ایک کن کا خدا کو اشارہ کرے، ایک مندر کی چوکھٹ پہ گونگا کوئی ایک کن کا خدا کو اشارہ کرے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور جیسے ہی عبداللہ بھائی نے کہا کہ پاکستان پر کچھ لکھنا ہے تو میں تو غزل کا شاعر تھا، چند اشعار جو لکھے ہیں اور ریسنٹلی انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ پر لکھے ہیں، امید ہے آپ اس کو ریلیٹ بھی کر پائیں گے اور داد بھی دے پائیں گے ذرا دل کھول کر کے۔ جو تیرے آگے سر اٹھائیں گے، جو تیرے آگے سر اٹھائیں گے، قسم مالک کی مارے جائیں گے، جو تیرے آگے سر اٹھائیں گے، قسم مالک کی مارے جائیں گے، جنگ لڑنی ہے میرے لوگوں سے، 06 میں خسارے جائیں گے، لا الہ والوں سے الجھ پڑے ہو، لا الہ والوں سے الجھ پڑے ہو، ابابیلوں سے مارے جائیں گے، جو تیرے آگے سر اٹھائیں گے، قسم مالک کی مارے جائیں گے۔ اور ایک وصیتاً ایک شعر کل رات کا ہے سماعتوں کے، زبان کاٹ لو مجھ پہ ستم ہزار کرو، زبان کاٹ لو مجھ پہ ستم ہزار کرو، مگر یہ دل کے دھڑکتا ہے پاک دھرتی پر، میری یہ بات امانت کے طور پر رکھنا، وطن کا نغمہ لکھانا قبر کی تختی پر، میری یہ بات امانت کے طور پر رکھنا، وطن کا نغمہ لکھانا قبر کی تختی پر۔ اور ہمیشہ سے ایک رسم رہی ہے کہ جہاں پر بہادر اور وطن کے محب ہو وہاں کچھ دغاباز لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو میری یہ غزل ہے، میں آج اس سے ریلیٹ کر پا رہا تھا تو میں نے سوچا سنا دوں کہ بجھا چراغ دیے ہم نے آزمانے کو، بجھا، اور کسی کے دوست نے بھی دعا کیا ہو تو وہ بھی ریلیٹ کر سکتا ہے، یونیورسٹی کے نام ہے کہ بجھا چراغ دیے ہم نے آزمانے کو، تو سب سے آگے ہوا آستی چڑھانے کو، تمہارا تیر تو اچھوں کو مار دیتا تھا، خراب کس نے کیا ہے تیرے نشانے کو، اور جو بات تجھ کو بتائی تھی رازداری میں، وہ بات کس نے سنائی ہے پھر زمانے کو، تیرے علاوہ بھلا کس کو دسترس اتنی، جلا کے کون گیا میرے آشیانے کو۔ اور ایک غزل یونیورسٹی آف لاہور کے نام کے، سر غزل پڑھنے کی اجازت ہے، یونیورسٹی آف لاہور کے نام کے، گزشتہ رات میری آنکھ اشک بار رہی، وہ میرے ساتھ کی تو زندگی بہار رہی، جدید دور کی ہندا تھی وہ زمین زادی، گلاب توڑ کے کانٹوں کی طرف دار رہی، میں اس کے ہجر میں ماتم منایا کرتا تھا، میں اس کے ہجر میں ماتم منایا کرتا تھا، نہ جانے کس وجہ سے وہ بھی ازادار رہی، میں اس کے ہجر میں
میں ماتم منایا کرتا تھا، نہ جانے کس وجہ سے وہ بھی عزادار رہی، اور خدا کی دھرتی پہ وہ سب سے خوش نصیب ہوا وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے ساتھ رہی۔ مجھے ملے تو میں اس شخص کو مبارک دوں کہ ایسی سخت جان بھی جس کی وفادار رہی۔ اور ایک شعر فرمائش کی گئی ہے کہ دریا پلٹ کے سارے ہی نہروں میں آ گئے، میرے سرائکی بھائی کے نام کے دریا پلٹ کے سارے ہی نہروں میں آ گئے، کچے مکان والے بھی شہروں میں آ گئے، اس نے کہا ویس محبت نہیں مجھے، ہم سننے والے لوگ تھے بہروں میں آ گئے۔ اور آخری چند دعائیں شعر ہیں محسن نقوی کے، چند دعائیں شعر پڑھوں گا کہ آؤ وعدہ کریں آج کے دن کی روشن گواہی میں ہم، دیدائے دل کی بے عدد شاہی میں ہم، زیر دامان خطی سو لوح و قلم، سانس لیں گے متاع سخن کے لیے، جان گوائیں گے عرض وطن کے لیے، دیداؤ دل کی شوریدگی کی قسم، آسمانوں سے اونچا رکھیں گے علم، آسمانوں سے اونچا رکھیں گے علم۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ Thank you, Awais Bukhari, for igniting the patriotic flame in all of us. This concludes our patriotic session. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے راز گانوں میں دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ As the spirit of freedom fills the air, the flame of independence burning bright, let's welcome the voice of inspiration, Zaka Sarjan, to the stage. Get ready to be motivated by his words. جائے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اے عالم اسلام کی تابندگی اے وطن، اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام، کل جہاں کی تیرگی میں اے نظر کی روشنی تجھ پر سلام، تو ہوا قائم خدا کی برتری کے نام پر، بازوئے حیدر جمال احمدی کے نام پر، تو ہوا قائم خدا کی برتری کے نام پر، بازوئے حیدر جمال احمدی کے نام پر، مرگ دانش کے جہاں میں اے بہار دائمی تجھ پر سلام، اے وطن، اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام، تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی یہ رسم آبا کی طرح، سایہ افلاک نو میں اے بہار دائمی تجھ پر سلام، اے وطن، اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام۔ خواتین و حضرات، ہماری تاریخ کے بہت بڑے شاعر جناب احمد فراز صاحب، انہوں نے ملک پاکستان کے اندر موجود ہر شخص کی طرف سے سرحد کی اس جانب بسنے والے لوگوں کے لیے ایک خواہش، ایک حسرت کا اظہار کیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گزر گئے کئی موسم، کئی رتیں بدلیں، گزر گئے کئی موسم، کئی رتیں بدلیں، اداس تم بھی ہو یاروں، اداس ہم بھی ہیں، فقط تمہیں کو نہیں رنج چاک دامانی، جو سچ کہیں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں،
تمہارے بام کی شمیں بھی تابناک نہیں، میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں، نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئیں، نہ میں یہ دیکھ سکوں کہ جام میں بھرا کیا ہے، بصارتوں پہ پڑے وہ جالے کہ دونوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے۔ تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری، ہمیں بھی شوق کہ جور و جفا کے عادی ہیں، تمہیں بھی زوم مہابھارتا پڑھی تم نے، تمہیں بھی زوم مہابھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں، تمہیں بھی زوم مہابھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے، علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے۔ بہت دنوں سے ہے ویراں رفاقتوں کے دیار، بہت اداس ہیں دیر و حرم کی دنیایں، چلو کہ پھر سے کریں پیار کا سفر آغاز، چلو کہ پھر سے ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں، تمہارے شہر میں آیا ہوں دوستوں اب کے، نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے، اگر تمہاری اناہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے، اگر تمہاری اناہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ اور آخر میں وطن عزیز کے لیے کہ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے، اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی سب